آپ نے کہا لو، میرا جو فیلنگس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ایک تقریب کے دوران ایک غیر مسلم لڑکا سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم اپنے خالق کو ماننے لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اچھائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں اتنا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہم قرآن کی ہی باتوں پر عمل کریں؟ پھر تو ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر میں بھگوان سے پریم کرتا ہوں تو یہ سارے آنےسٹیز، وہ سارے گن تو اپنے آپ آ جاتے ہیں. جیسا کہ اس ہندو بھائی نے یہ سوال اردو میں کیا تھا اور تقریب چونکہ انگلش زبان میں تھی تو پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے انگریزی میں اس سوال کا ترجمہ کیا. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جواب کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ ہاں، جب تم خالق کو مانو گے تو آٹومیٹیکلی اچھائی تو آپ کے اندر آ ہی جائے گی، لیکن وہی اچھائیاں قرآن میں ہی لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر چیز خود بخود انسان میں نہیں آتی، کچھ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خوبصورت مثالیں دینے کے عادی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مثالیں انسان کو جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہیں، یعنی ساری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جواب میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور ماں کی خاطر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کا کہنا نہیں مانتے اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ماں سے محبت کرتا ہوں، تو پھر کیا محبت کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تم ماں سے پیار ہی نہیں کرتے. If I don't obey the commandments of my mother, what is the use of this love? منافقین بھی یہی حرکات کرتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن. اس لیے اگر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں خالق سے محبت کرتا ہوں تو خالق آپ کو آزمائے گا، کیونکہ صرف زبان سے کہنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا. اور یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کا حوالہ دے کر ثابت بھی کروائی. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ پیدائشی طور پر کچھ خوبیاں انسان میں جنم لیتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے غلط کام ہیں جو ہمیں پیدائش سے پتہ ہی نہیں ہوتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ہم نے یہ خصوصیت پیدائشی ہے کہ تم اس ظلم کو، غلط کام کو غلط سمجھو، لیکن شراب پینا، جوا کھیلنا ہم پیدائشی طور پر نہیں جانتے. یہ غلط ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں. Allah has put, but many things we don't know. Not having alcohol is not inborn. جیسا کہ اسلام اور قرآن کی تعریفیں تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک غیر مسلم کی بات کی جو کہ اسلام کے خلاف بھی لکھتا تھا، لیکن آخر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پچھلی 12 صدیوں سے اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جو کہ ایک خاص دور اور وقت کے لیے تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر لیں. لیکن ان میں سے صرف 4 کتابوں کے نام ہم جانتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے. آخری کتاب قرآن مجید ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آج تک اصلی حالت میں موجود ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو بھائی کو مشورہ دیا کہ اگر کسی کتاب کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھ لو، کیونکہ یہی صحیح کتاب ہے. We have sent a revelation every age. There were many more revelations. By the passage of time they have got corrupted. ایک اور غیر مسلم سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے. ہاتھ میں موبائل لے کر دکھایا کہ اگر اس موبائل کا بنانے والا ہو سکتا ہے تو ہم انسانوں کا بھی خالق ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کیوں مانیں کہ صرف اسلام ہی خالق کا دین ہے؟ کوئی اور مذہب بھی تو ہو سکتا ہے تم لوگ غلط راستے پر ہو اور تم لوگ گناہگار ہو. But how will you convince this little man over here that this only religion is only Islam and nothing else? جس طرح سے اسلام ایک عربی لفظ ہے اور غیر مسلم مشکل سے ہی اس کے معنی سمجھتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ شاید تم اسلام کے معنی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو نام کو چلو ایک سائڈ پہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور یہ دین اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کو کرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مذہب کے معنی کہ ایک قدرتی طاقت پر ایمان لانا. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن مذہب کو نہیں مانتا تو تم خود غلط بات کر رہے ہو. اگر تم خدا کو مانتے ہو تو مطلب مذہب کو بھی مانتے ہو، اور وہ الگ بات ہے کہ تم کنفیوز رہو کہ کون سا مذہب خدا کی طرف سے ہے، لیکن مذہب کو مانتے ہو. By definition of Oxford Dictionary, religion means believing in a supernatural
being or God that deserves obedience. डॉक्टर जाकिर नाइक ने गैर मुस्लिम लड़के से मुखातिब होकर कहा कि तुम अल्लाह को मानते हो तो जरूर उसकी अताअत भी करो और उसके हुक्म पर अमल भी करो, कि बस यही सही, ऐसे बंदे को हम मुस्लिम कहते हैं। अगर कोई खुद को मुसलमान कहता है और अल्लाह की अताअत नहीं करता तो तब भी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सिर्फ नाम से जिस तरह कोई मुसलमान नहीं हो सकता, इसी तरह अगर कोई अल्लाह की अताअत करता है और कहता है मैं मुसलमान नहीं हूँ तो आप गैर मुस्लिम नहीं बन जाते। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अगर तुम कहते हो ये साबित करवाओ कि कुरान क्यों सही है तो इसके लिए मेरा बयान सुन लो। मैंने ये साबित किया है कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है। इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आ जाएगा। For that, you have to refer to my video cassette, Is the Quran God's Word? उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।